مگر کیسی محبت ہے کہ آپ کا کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں ہے۔ ہم روز قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، وہ بھی قرآن کا جو حضرت عمر نے پڑھا تھا، سنا تھا، اور آپ کی بہن نے پڑھا تھا اور آپ نے سنا تھا، تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے ہمارے نبی کے قدموں میں گر گئے تھے کہ وہ قرآن کی فضیلت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آج ہمارے آپ کے گھروں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن سنا جا رہا ہے، مگر ہمارے آپ کے اوپر شیطان اتنا حاوی ہو چکا ہے کہ ہمارے آپ کے اندر وہ تبدیلی نہیں آ رہی ہے، وہ دین سے محبت نہیں آ رہی ہے، وہ دین سے اللہ کا ڈر دل کے اندر نہیں آ رہا ہے، وہ نبی کی جیسی سچی محبت ہونی چاہیے تھی وہ محبت نہیں آ رہی ہے۔ اتنا واقعہ سنا صحابہ کرام کا، ہم نے آپ نے، ہماری آپ کی عمر اب کسی کی پہلے جیسے بتایا 20 22 15 16 50 60 سال کی ہو رہی ہے، مگر تبدیلی نہیں آئی۔ وہ نبی کی محبت جو صحابہ کرام کے اندر تھی وہ ہمارے وہاں تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے، مگر اتنی تو تبدیلی آ سکتی ہے کہ کم سے کم ہم اپنے آپ کو بدل لیں اور نماز پڑھنے لگیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک وقت تھا جو حضرت عمر بہت پیسے والے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق کا دور غریبی کا دور تھا۔ حضور نے حکم فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر سے جو کچھ بھی ہے لا کے یہاں پہ جمع کر۔ تو حضرت عمر بہت خوش ہوئے کہ یہ دور ہر معاملے میں حضرت ابو بکر حضرت عمر سے سب سے آگے ہو جاتے تھے، نمبر 1 پہ آتے تھے محبت میں۔ تو حضرت عمر سوچنے لگے کہ آج جو دور چل رہا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کا غریبی کا دور ہے، غریبی ہے، اور اس وقت حضرت عمر امیر تھے، رئیس تھے، پیسے والے تھے۔ تو سوچنے لگے کہ ہم جائیں گے اور جو کچھ بھی ہے گھر سے لے کے آئیں گے، تب بھی ابو بکر صدیق سے جو ہے وہ زیادہ ہوگا، تو آج ہم جیت جائیں گے، ابو بکر صدیق جو ہے وہ ہار جائے۔ جاتے ہیں حضرت عمر بھی جاتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق بھی جاتے ہیں اور لا کے حضور کے قدموں میں مال رکھ دیتے ہیں۔ تو حضور پوچھتے ہیں کہ عمر کیا لے کے آئے ہو؟ تو عمر خوش ہو رہے ہیں، ہماری اردو سمجھ رہے ہیں نا کہ نہیں؟ عمر خوش ہو رہے ہیں کہ آج ہم حضرت ابو بکر صدیق سے جیت جائیں گے، ہمارا جو ہے مرتبہ ابو بکر صدیق سے زیادہ ہو جائے گا، من میں خوشی ہو رہی ہے۔ تو پھر اس کے بعد حضور نے پوچھا کہ عمر کیا لائے ہو؟ تو عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ جو کچھ بھی گھر میں تھا وہ سب لا کے آدھا آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دیا ہے اور آدھا جو ہے وہ گھر چھوڑا ہے۔ حضور نے پوچھا گھر کیا چھوڑا ہے؟ کہ آدھا آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دیا، آدھا جو ہے وہ گھر چھوڑا ہے۔ پھر اس کے بعد حضور مسکرائے، مسکرانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ صدیق تم کیا لائے ہو؟ عمر خوش ہو رہے ہیں کہ آج ہم جو ہے بازی جیت جائیں گے۔ عمر کی جو ہے خوشی کا انتہا نہیں ہے۔ تو حضور پوچھتے ہیں کہ صدیق تم کیا لائے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق اٹھے، کہا کہ یا رسول اللہ جو کچھ بھی تھا گھر میں وہ سب آپ کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ تو حضور نے پوچھا کہ گھر کیا چھوڑا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ گھر پہ جب اللہ کے رسول کا نام ہے تو اور کوئی چیز کیا ضرورت ہے ہم کو گھر پہ چھوڑنے کی؟ وہ تھی محبت۔
آپ دیکھیں کہ حضور نے ہمارے آپ کے لیے کتنی قربانیاں دی. آپ کے جو آج ماحول چل رہا ہے پورے مسلمان میں ہر جگہ ہمارے یہاں بھی چل رہا ہے, لین دین کا ہے, شادی بیاہ ہوتی ہے, اگر غریب لڑکی ہے تو اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے, امیر ہے تو بہت سے زیادہ دینے کو تیار ہیں. کہ یہ چیز رسم و رواج جو ہے ہمارے دین کے اندر کہیں نہیں ہے. اس کی جو ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بند کر دیا. جب اپنی بیٹی کی صاحبزادی کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی فرمائی تو کچھ بھی نہیں دیا, وہیں پہ چھوڑ دیا, کہا کہ نہیں کچھ کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ایک وقت تھا کہ مال غنیمت بہت آیا ہوا تھا, خادم بہت آئے ہوئے تھے حضور کے پاس. تو کوئی جا کے کہتا ہے کہ حضرت فاطمہ سے کہ فاطمہ تمہارے ابا جان کے پاس بہت خادم آئے ہوئے ہیں, جا کے تم بھی جو ہے خادم مانگ لو. تم پانی بھرتی ہو, مکس سے تم کپڑا دھوتی ہو, سب چیز کرتی ہو, اگر ایک دو خادم مل جائے گا تو تم کو جو ہے وہ آرام ہوگا. تو حضرت فاطمہ جاتی ہیں, چپ چاپ سے کھڑی رہتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب خادم بانٹ دیتے ہیں. تو پھر دیکھتے ہیں تو حضور پوچھتے ہیں کہ فاطمہ کیسے آنا ہوا. اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں کہ فاطمہ کیسے آنا ہوا. تو بیٹی ہاتھ دکھاتی ہے, ہاتھ پورا خون سے جو ہے وہ لت پت ہو رہا تھا, کنویں سے پانی گھینچنے میں ہاتھ میں گٹھا پڑ چکا تھا. کہا کہ یا رسول اللہ ہم اس لیے آئے ہیں بابا جان کہ اگر کوئی خادم بچا ہو تو ہم کو بھی مل جائے, جس سے ہمارے کام میں جو ہے کچھ آسانی ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں جو ہے خادم کی کیا ضرورت ہے, تم جب سب کام کر کے استھر ہو جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر پڑھ کے اگر تم سو جاؤ گی تو صبح میں اگر تمہاری آنکھ کھلو گی تو ایک دم فریش ہوگی اپنے بستر. آپ سوچیں. اور ایک ہمارا یہ ہے کہ ہم جو ہے کتنے دین سے بھٹکے جا رہے ہیں. ہم نے وہ کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جس کے لیے ہمارے نبی نے جنگ فرمائی, صحابہ اکرام نے جنگ فرمائی. آج جو ہے ہمارے مقابلے میں کافر جو ہے, یہاں پہ بہت سے مفتی اعظم بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے آپ کو پاک ہونے میں بہت زیادہ اگر پانی لگے گا تو 4 بالٹی ہے نا. بولے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہے؟ 4 بالٹی میں ہم پاک ہو جائیں گے. ہم نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, قرآن شریف بھی پڑھ سکتے ہیں, عمرہ بھی کر سکتے ہیں, حج بھی کر سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. مگر وہی ایک بغل میں کافر ہے, پوری سمندر کے پانی سے اس کو نہلا دو, پورے کنویں کے پانی سے اس کو نہلا دو, وہ پاک نہیں ہو سکتا, نہ نماز پڑھ سکتا ہے, نہ روزہ رکھ سکتا ہے, جب تک وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھ لے, نبی کا نام نہ لے, وہ پاک نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیں آپ کو چاہیے کہ جب ہم نے اتنی مضبوطی سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے تو اس کی برکتیں ہمارے دل کے اندر آ جائے. اس کی جو ہے اس کے پڑھنے کی برکت سے جو ہے ہماری زندگی دنیا کی بھی سنور جائے, آخرت کی بھی سنور جائے. جیسے کہ نماز سب سے پہلے ہمارے آپ کے اوپر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد کلمہ جو ہے وہ نماز فرض ہو جاتی ہے. آپ نے بہت سنا ہوگا, اگر جب تک نماز کی پابندی نہیں کی, نماز نہیں پڑھا, کوئی عمل آپ کا کام آنے والا نہیں. چاہے مدرسے میں آپ لاکھوں روپیہ دان کر دو, پہلے فرض ہے, پھر جو ہے واجب ہے, پھر سنت ہے, پھر نفل کام ہے. اگر آپ فرض کو چھوڑ کے نفل عبادت کرو گے قبول نہیں ہوگی. شرط ہے کہ پہلے فرض, جس کے لیے ہمارے نبی نے اتنی تاکید کی, اس لیے کہ نبی کو معلوم تھا کہ اگر ہمارے امتی اگر ایک ٹائم کی نماز چھوڑتا ہے جان بوجھ کے تو اس کی کتنی بڑی سزا. ہر وقت امتی 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 کا خیال تھا. جب معراج پہ جانے لگے
तो उम्मती का ख्याल था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और जो है तो हमारे नबी सो रहे थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह से जिज्ञासा करते हैं, पूछते हैं कि या रब्बुल आलमीन, हुजूर तो सो रहे हैं, कैसे जगाएं? तो अल्लाह कहते हैं कि मालूम है तुम्हारा जो है हमने जन्म कैसे किससे किया है, काफूर से किया है। तुम अपनी पेशानी हमारे नबी के तलवे पर रगड़ोगे तो उसकी ठंडक से हमारे नबी की आंख खुल जाएगी, और जब आंख खुल जाए तो हमारा पैगाम पहुंचाओ। वैसे ही किया। आप उठते हैं और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि या रसूलल्लाह, अल्लाह ने आपको बुलाया है, चलिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के बाहर निकलते हैं। जब बाहर जाते हैं तो एक बहुत शानदार घोड़े टाइप की बुराक वहां पे खड़ी रहती है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि या रसूलल्लाह, आप इस पर बैठिएगा और फौरन यहाँ से जो है बैतुल मुक़द्दस से जो है अर्श पे पहुंच जाइएगा, अल्लाह से मुलाकात हो जाएगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा संजीदा हो जाते हैं, सोचने लगते हैं। तो अल्लाह कहता है कि हे जिब्राइल, मेरे महबूब से पूछो किस बात के जो है रंजीदा है, क्या बात सोच रहे हैं, किस बात का गम है। बुराक पे बैठे और फौरन आ जाए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि या रसूलल्लाह, आप किस बात की फिक्र कर रहे हैं, किस बात पे सोच रहे हैं, किस बात की चिंता है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जिब्राइल, आज